اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بار بار سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے تو مسئلہ ہے سگنل کی کمی بیشی۔ حدیث پاک کو بہت غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق کالثات العائرات بین الغنبین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرہ۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گھومے، یعنی چکر لگائے، کبھی ایک ریوڑ کے پاس جائے تو کبھی دوسرے ریوڑ میں، یعنی کبھی ایک ریوڑ کے اندر چلی جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ کے اندر چلی جاتی ہے اور اسے سکون نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر جو مثال بیان فرمائی وہ بالکل صادق آتی ہے کہ منافق جو ہے بالکل اس کی مثل ہے، جیسے اس بکری کو بغیر مطلب حاصل کیے سکون نہیں پڑتا، اسی طرح سے منافق بھی تمام گروہوں کے اندر پھرتا ہے اور اپنا مقصد تلاش کرتا ہے۔ جیسے بکری کے بارے میں فرمایا نا کہ بکری بوک کو تلاش کرتی ہے اور اپنا مقصد پورا کرتی ہے، اسی طرح سے وہ اسے جس ریوڑ میں بھی مل جائے، بالکل اسی طرح منافق جو ہے وہ بھی اپنے مطلب کے لیے تلاش کرتا ہے کہ بھئی جہاں سے بھی مطلب پورا ہو جائے وہاں سے مطلب لے لے، اگرچہ مسلمانوں کے پاس سے پورا ہو یا کافروں کے پاس سے پورا ہو۔ تو اصل اس کا جو مذہب ہے نا منافق کا، وہ ہوتا ہے مطلب، وہ مطلب ہی ہوتا ہے، جہاں سے اسے مطلب ملے گا وہ لے لے گا۔ یہاں سے ایک چیز تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ منافق جب دونوں گروہوں میں جاتا ہے تو وہ ان کی طبیعت کے مطابق ہی بات کرتا ہے، کبھی بھی کسی کو ایسی بات نہیں کرتا جو اس کی پسند کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے ہاں آئے گا تو وہ باتیں کرے گا جو مسلمانوں کو پسند ہیں، اور کافروں کے ہاں جائے گا تو وہ باتیں کرے گا جو کافروں کو پسند ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں کا بھی اپنا نہیں اور مسلمانوں کا بھی اپنا نہیں، کیونکہ کافر مستقل اپنے کفر پر مطمئن رہتے ہیں اور مسلمان اپنے ایمان پر مطمئن رہتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو مذبذبین بین ذالک، جو درمیان میں ڈول رہا ہے، کبھی یہ کنارہ پکڑتا ہے کبھی یہ کنارہ پکڑتا ہے۔ منافق کی بہت ساری نشانیاں تو آپ سن چکے ہیں پہلے، لیکن منافق کا جو یہاں پر فرمایا گیا نا، ایک ریوڑ کے پاس جائے دوسرے ریوڑ کے پاس جائے، یعنی وہ دونوں کو راضی کر کے، مسلمان اور کافروں دونوں کو راضی کر کے ان سے لذت اور نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے بکری جو ہے کسی بھی ریوڑ میں لذت کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح وہ بھی منافق جو ہے وہ کسی بھی یعنی جماعت کے اندر جا کر، جیسے بکری ریوڑ میں جاتی ہے، وہ کسی بھی جماعت میں، وہ مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی، وہ اپنے مطلب کو، اپنے نفع کو، اپنی لذت کو، اپنے فائدے کو تلاش کرتا ہے، اور وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اس سے ناراض نہ ہو، کافر بھی اس سے ناراض نہ ہو۔ اب میرے دوستو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جب آپ پکے مسلمان ہوں یا پکے مومن ہوں تو آپ جو باتیں کریں گے، جو آپ کے دین کا تقاضا ہوگی، تو کیا ان باتوں کے ذریعے کافروں کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا اتباع نہ کرنے لگو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ملت کا اتباع کرنے پر اگر کوئی
غیر راضی ہوتا ہے تو کوئی پکا مسلمان یا مومن وہ کس طرح سے ایسا کلام کر سکتا ہے کہ جس سے مسلمان بھی راضی ہو جائیں اور غیر بھی راضی ہو جائیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر انسان یا تو حق والوں کو ہی راضی کر سکتا ہے یا باطل والوں کو ہی راضی کر سکتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اسرائیل کو بھی راضی کر لے اور فلسطین کو بھی راضی کر لے؟ ایسا تو ممکن نہیں نا۔ جو 2 ریاستی حل دے گا تو وہ اسرائیل کو راضی کر رہا ہے، جبکہ وہ اسے ماننے پر بھی تیار نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے یہ ساری زمین ہی فلسطین کی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اسرائیل والے تو اس سے ناراض ہی ہوں گے نا۔ تو جو پکا راست گو مسلمان، پکا مومن، اس کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوتی جو سب کو راضی کر سکے، تو لہٰذا یہ سب کو راضی کرنے کی کوشش فضول ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ کافروں کو ان کے کفر میں راضی رکھنا اور مسلمانوں کو ان کی مسلمانیت میں راضی رکھنا اور بیک وقت یہ دونوں کام کرنا، تو فرمایا کہ منافق جو ہے وہ یہ دونوں کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کو راضی نہیں کر پائے گا، اس کا مستقبل خراب ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا ہو جو منافقین کی عادت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کبائر گناہوں میں سے کبائر گناہ ہی وہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے کبائر گناہ وہ ہیں جو منافقین کی نشانیاں ہیں، اور انسان پر اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیں اعتقادی منافق نہ ہو، جبکہ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اسے اعتقادی منافق تو نہیں کہہ سکتے، عملی منافق کہہ سکتے ہیں۔ اور عملی اور اعتقادی منافق کون سا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ دوستوں کو پہلے بتا چکا ہوں۔ فیس بک لائیو کے ناظرین بھی جانتے ہیں جو مسلسل درس حدیث سن رہے ہیں۔ تو اب سب کو راضی کرنا ممکن نہیں، اور یہ سب کو راضی کرنے والی جو خطرناک بیماری ہے نا، جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہے، اگر مسلمانوں میں سے کسی کے اندر آ جائے تو وہ منافق عملی ہو جاتا ہے، اس کا دین خراب ہو جاتا ہے، وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عادت کو ایک گندی چیز سے تشبیہ دی، یعنی بعضوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ ایسی بکری کی طرح ہے منافق جو کبھی ایک بکرے کے پاس جائے کبھی دوسرے بکرے کے پاس، یا 2 ریوڑوں میں جائے تو دونوں میں اپنے بوک کو تلاش کرے۔ تو یہ جو مثال آپ نے ارشاد فرمائی، تو یہ اس قسم کی مثال اس لیے عطا فرمائی کہ یہ عادت اسی طرح جیسے بکری کی عادت یہ گندی چیز ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی ایک گندی عادت ہے کہ سب کو انسان سب گروہوں میں پھرتا رہے، وہ مسلمان ہوں، وہ منافق ہوں، وہ کافر ہوں، وہ فاسق ہوں، وہ مرتد ہوں، جو بھی ہوں، انسان ہر جگہ پھرتا رہے اور جناب سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو اسلام نے منع نہیں کی مثال کے طور پر، بلکہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سب کے ہاں پھر کر سب کو حق کی دعوت دیں، دین اسلام کی دعوت دیں، کلمہ پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ ان کے ہاں جائیں تو ایسی باتیں نہ کریں کہ ان کی گمراہی بڑھے، ان پر ہمدردی اس طرح سے کریں کہ ان کو حق بات کریں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کے پاس جو حق پر قائم نہیں ہوتے، ان کے پاس جا کر حق کی بات کرنا دراصل ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب گروہوں کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو وہ بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے دین کی دعوت پیش کی جائے، انہیں اسلام کی خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اب یہ چاہے ہر جگہ بھی پھرتا ہے لیکن دین کا کام کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقیات سکھائے، مسلمان کو ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اس کی تعلیم عطا فرمائی، تو لہٰذا اس اخلاق کو دکھانے کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا اور سکھایا ہے، اس جو ہے مطلب اخلاق کو بتانے کے لیے لوگوں کو اور ان تک پہنچانے کے لیے، اس اخلاق کو، اس اخلاق کی اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو ان کی مذہبی باتوں میں بات ملا کر نہ کرے، صرف دین کی دعوت پیش کرے اور خوش اسلوبی سے گفتگو کرے، تو یہ بالکل درست ہوگا۔ ہاں اگر وہاں پر جا کر ان کے کفر بڑھانے کی باتیں کرے، یا ان کی رسومات کو اچھا کہے، ان کی رسومات میں شرکت کرے، وہ اگرچہ ان کی ماہانہ رسمیں ہوں یا سالانہ مذہبی رسمیں ہوں،
उनमें शिरकत करने बैठ जाए और फिर दीन की दावत भी ना दे, और फिर उनको जो है मेरे दोस्तों ऐसा काम करे कि जैसे उनका कुफर मजीद बढ़े, तो ऐसा करना बिला शक व शुबा मुनाफिक अमली का काम है। आप उम्मीद है अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा ये भी सही है कि अगर किसी काफिर पर जुल्म हो रहा है या उस पर कोई मुसीबत नाजिल हुई है और आप जज्बा खैर सगाली के तहत, क्योंकि इस्लाम ने उसका हुक्म दिया है, अगर काफिर भी है, मुनाफिक भी है, अगरचे मेरे दोस्तों मुर्तद भी है, कोई भी है, अल्लाह का बंदा तो है ना, अल्लाह की मखलूक तो है, तो आप उसके पास जाकर उसकी मुसीबत में उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे सैलाब आ गया किसी काफिर मुल्क में, तो बिला शक व शुबा आप जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। इस्लाम ने इसको अच्छा कदम बताया है, ये इकदाम बहुत अच्छा है। इसी तरह से किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जलजला आ जाए, बिला शक व शुबा आप उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि वो कल को, और नियत ये रखें कि कल को ये इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाएं, और इस तरह से जो है मेरे दोस्तों, और अल्लाह की मखलूक के भले की नीयत करें, तो ऐसा इंसान मुनाफिक नहीं। हां, वो मुनाफिक है, फिर दोबारा समझ लें कि जो इधर आकर मुसलमानों वाली बातें करें, वहां जाकर वो सुख में हो या दुख में हो, वहां पर जाकर काफरों के साथ काफरों वाली बातें ही शुरू कर दे। ऐसे लोग बिला शक व शुबा मुनाफिक होते हैं, और कुरान पाक ने ऐसे ही लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जब मुसलमानों के पास होते हैं तो यहां कहते हैं कालू आमन्ना, कहते हैं हम तो ईमान लाए हैं, पहले पारे में मौजूद है। और फरमाया व इजा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, कि जब वो लोग काफरों के पास जाते हैं, चूंकि एतकादी पक्के मुनाफिक हैं, आदत ही मुनाफिकों वाली है, इंसानियत की भलाई वाली कोई आदत नहीं, ये दो चीजें अलग अलग हैं, इनको समझ लेना चाहिए। तो अब ये चूंकि वहां पे गए, तो अब ये पता है वहां क्या कहते हैं, यहां पर तो इन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, कालू अमन्ना, लेकिन वाइजा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शयातीन के पास यानी मुनाफिकों के पास या काफिरीन के पास ये अकेले होते हैं, खलौ अकेले होते हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि इन्ना माकुम, हम तो तुम काफिरों के साथ हैं, मैं तो तुम काफिरों के साथ हूं। फिर ये कहते हैं नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, और ये कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, और वो मुसलमान लोग जो हैं हम तो उनसे मजाक करते हैं, हम तो नाउजुबिल्लाह मजाक में ईमान लाए हुए हैं। तो बाऐन ही उन्होंने ईमान का मजाक बनाया है, और याद रखें जिन्होंने ईमान का मजाक बनाया काफिरों ने, अनकरीब वो खुद मजाक बनाए जाएंगे। तो अब जिसकी ऐसी आदत हो वो पक्का मुनाफिक है कि काफिरों के पास जाके काफिर हो जाता है, मुर्तदों के पास जाके मुर्तदों वाली बातें, मुनाफिकों के पास जाकर मुनाफिकों वाली बातें। तो इसलिए मेरे दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये जो कलमात कुरान पाक ने फरमाई, अगर कोई मुसलमान भी किसी काफिरों के पास जाकर ऐसे कलमात कह दे तो वो काफिर हो जाता है। तो लिहाजा ऐसे कलमात से गुरेज और परहेज करना चाहिए, और हमेशा इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। और इससे इस हदीस से एक और मसला भी निकलता है। वो मसला ये है कि जैसे गैर मजहबों की मजहबी रसूमात होती हैं, उलमाए कराम भी इसको बयान फरमाते हैं, तो उनको सालाना या माहाना त्यौहारों की मुबारकबादें देना, उनसे मुबारकबादें वसूल करना, ये शरअन दुरुस्त नहीं है, ये हराम है। जैसे क्रिसमस की लोग मुबारकबाद देते हैं, नाउजुबिल्लाह मेरी क्रिसमस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, नाजायज और हराम है। इसी तरह लोग होली के त्यौहार पर मेरे दोस्तों जो है वो एक दूसरे पर अगर मुसलमान कोई रंग डालना शुरू कर दें, या काफरों में जाकर उन पर ये रंग डाल रहे हैं, ये उन पर डाल रहे हैं, तो ये भी चूंकि कुफरिया रस्म है, लिहाजा शरअन हराम ममनू है, बल्कि बाजों ने कुफर तक लिखा है। इसी तरह मेरे दोस्तों जो है दिवाली के मौके पर इसको हैप्पी दिवाली कहना, नाउजुबिल्लाह, या दिवाली की मुबारक देना, या इसकी मिसल दूसरे जो भी त्यौहार हैं उनकी मुबारकबादें देना और वसूल करना, यह बिल्कुल शरन जायज नहीं है, हराम और सरासर हराम है, और बाजों ने इसको कुफर तक लिखा है।
اسی کے تحت بیان کر دوں کہ اگر بسنت ہے، جو بسنت میں پتنگوں کا اڑانا، اب بسنت منانا یہ ایک غیر مذہب تہوار ہے، لہذا مسلمانوں کو بسنت منانا یہ بالکل اشد اور اشد حرام ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسی کے تحت بیان کر رہا ہوں، اور یہ میں حدیث کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا ہوں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پتنگیں اڑانا یہ کوئی مسلمانوں میں سے ہمارے اندر نہیں آیا، یہ باقاعدہ غیر مذہبوں میں ایک بسنت کا تہوار ہوتا ہے جس پر یہ کام کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ پتنگیں اڑانا یہ کفار سے مسلمانوں میں آ گیا ہے، اور چونکہ یہ بسنت کے تہوار کے تحت ہے تو لہٰذا ایک تو کافروں میں سے آیا اور شرعاً ناجائز ہے۔ اگر کفار سے کوئی ایسی چیز آ جائے نا جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، اور اسلام نے، علماء نے، فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہو، وہ کوئی اور چیز ہے، لیکن ایسی چیز جو دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور وہ آئی بھی کفار میں سے ہو، تو میرے دوستوں تو پھر کئی طرح سے ناجائز ہوئی نا، صرف ایک طرح سے ناجائز نہیں، کئی طرح سے ناجائز ہوئی۔ مثلا ایک تو اس طرح سے ناجائز ہوئی کہ کافروں میں سے آئی، دوسرے اس طرح ناجائز ہوئی کہ دوسرے کا نقصان بھی، اپنا نقصان بھی، پھر اس طرح بھی ناجائز ہوئی کہ مال کا ضیاع ہے، پھر اس طرح بھی ناجائز ہوئی کہ یہ اخذ کی گئی ہے بسنت کے تہوار سے، تو یہ بسنت کا جو تہوار ہے اس سے چونکہ یہ اخذ ہے تو اس طرح بھی ناجائز ہے، تو لہٰذا پتنگ بازی کئی طریقے سے حرام اور ناجائز ہے، اور میں اس قدم کو جو ابھی انتظامیہ حکومت نے اٹھایا ہے، میں اس پر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور ہمارے عوام کو بھی چاہیے، یہ درس حدیث میں ہی آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، اسی حدیث کے تحت، چونکہ منافقوں کا ذکر آیا، کافروں کے پاس جانے کا ذکر آیا، تو پھر ان کی رسومات کا ذکر بھی آیا، تو رسومات اپنانا یہ بھی منافقوں کا کام ہے نا، تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے کافروں کی رسموں کو اپنانا، تو میں اسی منافق والی حدیث پر چل رہا ہوں، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، اور ساتھ میں اس اقدام کے اندر ہمارے عوام کو بھی اس کو دینی فریضہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پتنگ اڑانے سے روکیں گے، نا سمجھ بچے ہیں انہیں سمجھائیں گے، جہاں سختی کر سکتے ہیں وہاں پر سختی کریں گے، تو اس کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کار ثواب ہے، لوگوں کو پتنگ بازی سے روکنا، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، پتنگ بازی بھی تو برائی ہے نا، تو لہٰذا پتنگ بازی سے روکنا، اس پر آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا، لہٰذا لوگوں کو، نوجوان بچوں کو جن کو ذرا سختی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں سختی سے سمجھا کے روکیں، جن کو نرمی سے سمجھا کے روک سکتے ہیں نرمی سے روکیں، جہاں پر ہاتھ کا استعمال کر سکے، جہاں پہ زبان کا استعمال کر سکیں، غرض کے جس بھی انداز میں اس کو روکا جا سکے اس کو روکیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، کیونکہ یہ رسم کافروں میں سے آئی ہے، اور یہ میرے دوستو کافروں کی رسموں پر عمل کرنا یہ اس سے انسان منافق عملی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا پتنگ بازی کے رواج کو بالکل ختم کیا جائے، ہولی کرسمس کے یا ہیپی کرسمس نعوذ باللہ یا میری کرسمس کے رواج کو بالکل اختیار نہ کیا جائے، ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی نعوذ باللہ من ذالک اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے، جہاں پر آپ کے ساتھ اللہ کی مخلوق ہیں تمام کفار بھی، انسان کو رحم دلی کا جذبہ رکھنا چاہیے، جہاں پر آپ کے پڑوسی ہوں ایسے یا جہاں پر ہوں، کوئی کھانا بنائیں تو ان کے گھر بھیج دیا کریں، کوئی کھانا بنائیں تو ان کے گھر بھیج دیں،